ہمارا سیگمنٹ ہے اردو ہے جس کا نام، اور احمد فراد آج ادبی لطائف اور ادیبوں کے لطائف کے بارے میں بات کریں گے. جی احمد. جی عائشہ، آج جو پہلا لطیفہ ہے وہ ہے فراز صاحب کا، اور فراز صاحب ہمارے لیجنڈ اور محبوب رومانوی اور مزاحمتی شاعر تھے. لطیفہ کچھ یوں ہے کہ کسی روز آدھی رات کو کسی صاحب نے فراز صاحب کو تنگ کرنے کے لیے فون کیا. تو جب گھر کے کسی فرد نے فون اٹھایا تو پوچھا، تو اس نے بتایا کہ فراز صاحب سے بات کروا لیں. تو جب فراز صاحب گئے، اور ظاہرہ ان کو بڑا یہ ناگوار گزرا کہ آدھی رات کو ایک آدمی فون کر رہا، پتہ نہیں کیا کر. تو جب اس نے تعارف وارف کروا لیا تو فراز صاحب نے پوچھا، بتائیے کس لیے آپ نے فون کیا. تو اس نے کہا، جی فراز صاحب آپ سے ایک بڑی مشکل بات میں پھنسا ہوں تو وہ پوچھنا چاہ رہا تھا. فراز صاحب نے کہا پوچھیے. تو وہ کہنے لگا کہ فراز صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو لفظ کہا ہے یہ قلم والی کاف سے ہے یا کتے والی کاف سے؟ تو فراز صاحب نے برجستہ جواب دیا، دیکھو بھائی، اگر ویسے ہوتا تو یہ قلم والی کاف سے ہے، لیکن اگر کہا تمہارا ہے تو پھر کتے والی کاف سے ہے. واہ. اچھا جی، دوسرا جو لطیفہ ہے یہ پھر دو بڑے شاعروں سے متعلق ہے، اور دونوں بڑے قریبی دوست تھے. ایک ناصر کاظمی، غزل کا بہت بڑا نام، اور دوسرا ہمارے ایک بڑے جو ہے وہ معروف اور بڑے ہر دل عزیز جو انڈو پاک میں مزاحمتی شاعر حبیب جالب صاحب. کیونکہ بے تکلف دوست تھے تو خلیل صاحب جانتے ہیں کہ بے تکلف دوستوں میں شاعروں میں یہ لگی رہتی ہے یہ. تو ایک روز حبیب جالب صاحب نے ناصر کاظمی صاحب سے کہا کہ ناصر، میں جب کبھی کہیں تمہاری غزل لکھی ہوئی یا چھپی ہوئی پڑھتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ کاش یہ غزل میری ہو. تو وہ ناصر صاحب نے بڑا شکریہ ادا کیا، اور ظاہر ہے توصیف و ستائش پہ بندہ جیسے کرتا ہے. تو کچھ دیر گزری تو حبیب جالب صاحب نے جواب غزل کے لیے ان سے کہا کہ یار ناصر، جب تم میری غزل کہیں چھپی ہوئی پڑھتے ہو تو تمہارے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ تو ناصر صاحب نے کہا، یار میں جب کبھی تمہاری غزل کہیں چھپی ہوئی پڑھتا ہوں تو شکر کرتا ہوں کہ اس کے نیچے میرا نام نہیں لکھا ہو.